یعنی اصول حدیث ہماری اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ علوم میں سے قرآن و حدیث اصل ہیں ہمارے، باقی تمام آلات ہیں، نحو، صرف، فلسفہ، بلاغہ، منطق وغیرہ، وہ آلات اصل یہ ہیں۔ حدیث علوم حدیث ہے۔ جس شخص کا نحو کا ذوق ہے، کسی کا فقہ کا ذوق ہے، کسی کا تفسیر کا ذوق ہے، یعنی کتنے فنون ہیں، ہر شیخ کے الگ الگ ذوق ہوتا ہے۔ لیکن علم حدیث، اصول حدیث ایسا فن ہے، یہ ہر کسی کو آنا چاہیے۔ علماء نحو کی کتابیں، ان پر میں نے کتاب لکھی ہے، یعنی اکثر نحوی علم حدیث سے کورے ہوتے ہیں۔ نقصان کیا ہوا؟ نحو کی کتابوں میں مثالیں تو قرآن و حدیث سے دینی ہے نا، جھوٹی روایتیں نحو کی کتابوں میں، منکر روایتیں نحو کی کتابوں میں۔ یہی صورتحال فقہ کی ہے۔ اکثر فقہا، ہدایہ وغیرہ، وہ فقہا تھے، ان کو علم حدیث میں کمزوریاں تھیں، نہیں آتا تھا، تو من گڑت اور بے بنیاد روایتوں کی برمار ہے۔ یعنی بیٹا نا، علم حدیث یہ ہر کسی کو آنا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ بخاری میں ہیں، تو ابھی سے یہ ذہن بنائیں، جو کتابیں پڑھ کر ابن حجر بنا، ابن حجر نے کون سی کتابیں پڑھی تھیں؟ وہ پہلی امام خطیب بغدادی صاحب کی کتابیں، رام ہرمزی کی کتابیں، ہے نا، جو اول کتابیں تھیں۔ تو ہم بھی وہی پڑھیں جو محدثین نے پڑھی تھیں۔ یعنی جتنی پرانی کتاب ہے، نحو کے فن لے لیں، تو پرانے سے پرانی کتابیں ہم نہ پڑھیں، اصل علم ان کے اندر موجود ہے۔ جو پختگی ہمیں پرانی کتابوں میں ملے گی، وہ موجودہ لکھی ہوئی یا متاخرین کو میں پختگی نہیں ملے گی۔ الکفایہ فی علم روایہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ المحدث الفاصل بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہ تو کتابیں نا مدرسوں میں پڑھائی جانی چاہیے باقاعدہ، تاکہ ہمارے علماء طلبہ علوم حدیث میں بڑے ماہر بنے۔ بارک اللہ۔ اصول فقہ اور اصول تفسیر کے حوالے سے کون سی کتب زیادہ رہے؟ اصول فقہ، اصول تفسیر، یعنی دو طبقے ہیں، جی، فقہ احناف اور اہل الحدیث۔ اہل الحدیث نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، سلف نے بھی لکھی ہیں، خلف نے بھی لکھی ہیں۔ ابن حزم صاحب نے کتابیں لکھی ہیں اصول فقہ پر، النبذ کے نام سے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ ابن قدامہ مقدسی کی کتاب ہے روضۃ الناظر، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس طرح اصول تفسیر پر بھی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ یعنی جس فن میں بھی آپ کی دلچسپی ہے، اب ہم اتنے حافظے والے نہیں ہیں کہ ہر فن کے امام بن جائیں۔ ہاں، عبد الرحمن ریاض صاحب کا نام سنا ہوگا، وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ ہر فن کے امام ہیں۔ نور پوری صاحب ہمارے استاد تھے رحمہ اللہ، وہ ہر فن کے امام تھے۔ گوندلو صاحب میں نے نہیں دیکھے، ان کے کتنے شاگرد ہمارے اساتذہ ہیں، تو وہ بھی ہر فن کے امام تھے۔ اب ہم کمزور ہیں۔ یعنی جس فن میں بھی آپ کو دلچسپی ہے، ایک اصول کو 100 کتاب میں دیکھنا ہے۔ جو طالب علم یہ صفت بنا لے، مثلا نحو ہے، نحو اس کا معنی کیا ہے، ہم 2-4 کتابیں دیکھ کے بات کر دیتے ہیں، نہیں، چوتھی کتاب، 10ویں، 21ویں، 17ویں، 20ویں، 9ویں، 100ویں کتاب، 100 کتاب کا جو مطالعہ کرتا ہے، وہ امام سے نیچے نہیں رکے گا، وہ انشاءاللہ مستقبل کا امام اور محدث بن جائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابن تیمیہ ایک آیت کا معنی سمجھنے کے لیے 100 تفسیر کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہے نحوی شیخ عامر صاحب ہمارے بیٹے، ہمارے شاگرد، ان سے سیکھیں، وہ بھی نحوی پڑھائیں گے، ایک اصول سمجھا دیں گے، اور وہی اصول شیخ یوسف صاحب سے سیکھیں۔ اصول تو وہی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح مصنفین کے طبقے ہیں، نحویوں کے طبقے ہیں، مفسرین کے طبقے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر، 2-4 تفسیریں پڑھ لیں، شرح صدر ہو جائے گی، معنی سمجھ آ جائے گا، لیکن اس میں کتنے راز ہیں، کتنے علوم کی پیچیدگی ہیں اس آیت میں۔ جب آپ 100 تفسیر کا مطالعہ کریں گے نا، تو پھر آپ آشش کر اٹھیں گے، واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا معنی سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو بہت زیادہ مطالعہ ہونا چاہیے۔ مجھے علم حدیث سے زیادہ دلچسپی جرح و تعدیل وغیرہ سے، تو میں ایک اصول کو لیتا ہوں، اس کے نہ پیچھے پڑ جاتا ہوں، مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں، ایک اصول پر میں نا پوری کتاب لکھ دیتا ہوں۔
اصطلاحات المحدثین آپ نے پڑھی ہے، تفسیر مصطلح پڑھی ہے، جتنے یہ اصطلاحات ہیں، اب تھوڑی تھوڑی بحث ہے نا، ایک لائن میں، صفحے میں، 2 صفحے میں، ایک ایک اصطلاح پر میں نے کوئی 200-300 صفحے پر کتابیں لکھی ہیں، یعنی اتنا یہ علل ایک لائن میں بحث ہے اصطلاحات میں، ایک صفحے پر بحث تفسیر مصطلح میں، تو 272 صفحے کی کتاب ابھی میں نے شائع کی ہے، ابھی 10 دن پہلے 600 میں تحفہ دیا، دیکھنا علل حدیث پر، یعنی اتنا یہ وسیع علم ہے۔ حدثنا اخبارنا سمیت عن، یہ سندوں میں کتنا آتا ہے، کتنا زیادہ آتا ہے، یہ مستقل فن ہے، اسے کہتے ہیں تحمل و ادا، اسے کہتے ہیں تحمل و، یہ مستقل فن ہے۔ ان چھوٹی کتابوں میں 2-4 لائنیں ہیں اس مسئلہ کے بارے میں، حدیث لینی ہے تو کیسے لینی ہے، ادا کرنی کیسے ادا کرنی ہے، جبکہ یہ مستقل فن ہے۔ میں شیخ صاحب کو بتا رہا تھا کہ رات میں نے 500 صفحے کی کتاب میں نے تحمل و ادا پر مکمل کی ہے، رات میں نے مقدمہ لکھا، کیا حدثنا اخبارنا قالان، ان میں اتنی تفصیل ہے، ان خلاصہ کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس بندہ مخلص ہو جائے، ایک چیز کے پیچھے ہی پڑ جائے، پیچھے ہی پڑ جائے، پیچھے ہی پڑ جائے، اللہ تعالیٰ وہ فن آسان کر دے گا۔ ایک شے ایک کتاب میں نہیں سمجھ لگی تو وہی دوسرے میں پڑھنی ہے، وہی تیسرے میں، وہی 100ویں میں، وہ کہیں تو سمجھ لگے گی نا۔ ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، تو کچھ یہاں سمجھ لگے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، کچھ وہاں سے، تو شرح صدر ہو جاتی ہے۔ یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میرا ذہن نا، میں کچھ اور ذہن کا مالک ہوں، میں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ میں کام کرتا ہوں جو کسی نے نہ کیا ہو، جو کسی نے نہیں کیا وہ میں، مشکل ہوتا ہے نا کام، وہ اس میں زیادہ شوق ہوتا ہے، دلچسپی زیادہ، اچھا یہ نہیں کسی نے کی میں کروں گا، تو اس میں بندہ محنت زیادہ کرتا ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی یہ بھی علل کا فن ہے، اس پر اردو میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور یہ سب سے مشکل فن ہے، علت سب سے مشکل ترین یہ فن ہے۔ او بھائی، مشکل فن کو چھوڑ دینا چاہیے کہ زیادہ محنت کرنا چاہیے، یہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پورے بر صغیر میں ہماری نظر ہے، رابطے ہیں علماء محدثین، یہ فن کہیں بھی نہیں پڑھایا جا رہا، جبکہ یہ وہ فن ہے جس پر امام بخاری نے کتابیں لکھی، امام ابو حاتم رازی نے کتابیں لکھی، امام ترمذی نے، یعنی وہ ایسی فضول کتابیں لکھ دی کہ کوئی ہے اس کی اہمیت۔ امام دارقطنی کی 12 جلدوں میں کتاب اس فن پہ، کتنی کتابیں، علی بن مدینی کی کتنی کتابیں، ابن حبان سے، ابن حبان والے اس کی 8-10 کتابیں علل پر ہیں، یعنی اتنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی میں نہ 3 جو نہ 13، اگر میں کتاب لے سکتا مشکل فن تو دوسرے شیوخ تو بلولا کام کر سکتے ہیں، میں تو ان کا بچہ ہوں۔ یعنی بس نا ایک ٹارگٹ، ایک فن متعین کر کے پیچھے بندہ لگ جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں فتح دے دیتا ہے۔ دو بیٹو سڑنا میٹنگ کچی کوٹھی اسی کھانا کھا جلدی نکل جانا ہے، میں نے فون ہی آنا پھر پاکٹ میں۔ السلام علیکم۔